بات تفصیلی علت ہے تکلیف کے تنجز کی. تکلیف کا منجز ہونا لازمہ ہے قاط تفصیلی کا. جب کسی تکلیف کے بارے میں قاط حاصل ہو جاتا ہے تو وہ تکلیف منجز ہو جاتی ہے. علت کون ہے؟ قاط. اس کا معلول کیا ہے؟ تنجز التکلیف. اچھا، اور جو تنجز تکلیف ہے اس کو پھر عقلی طور پہ جو اگلی بات کہنے لگا ہوں عقلانی سے لازم ہے. تنجز تکلیف کو لازم ہے کیا چیز؟ وجوب الالتزام. کیا مطلب؟ تکلیف منجز ہے تو پھر اس کا التزام عقلاً واجب ہے. جب التزام واجب ہے تو عدم التزام حرام ہے. التزام قلبی. بات التزام کی ہو رہی ہے، موضوع کلام التزام ہے نہ کہ عملی موافقت. وہ ہمارے بحث کا موضوع نہیں ہے. قاط تفصیلی علت ہے کس کے لیے؟ تنجز کے لیے. اور تنجز کو لازم ہے، یعنی تنجز پھر علت بنے گا اپنے لازم کے لیے. قاط علت بنے گا اپنے لازم کے لیے، وہ ہے تنجز تکلیف. تنجز تکلیف علت بنے گا آگے کس کے لیے؟ اچھا، تو جو التزام کا وجوب ہے یہ لازم ہے تنجز کو، تنجز لازم ہے قاط کو. ترتیب ذہن میں آ گئی بات تھی. اب اس میں آ جاؤ جو التزام ہے. التزام واجب ہے کب؟ جب تکلیف منجز ہے. کیونکہ یہ التزام کا وجوب جو لازمہ بن رہا ہے کس کو لازم بن رہا ہے؟ یہ تنجز کو. تکلیف ہے منجز تو منجز ہونے کی صورت میں اس کا التزام واجب ہے، عدم التزام حرام ہے. ٹھیک ہے بھائی، التزام واجب ہے، عدم التزام حرام ہے. اب واپس آئیے، بحث ہماری قاط تفصیلی میں نہیں تھی، بحث ہماری قاط اجمالی میں. کہتا ہے بالکل یہی سیم تصویر آئے گی. قاط اجمالی علت ہے کس کی؟ تنجز تکلیف کی. تنجز تکلیف منجز ہے تو پھر اس کا لازمہ کیا ہے؟ التزام واجب ہے اور اس کا عدم التزام حرام ہے. ٹھیک ہے حسنان رضا جی. اصول عملیہ جب جاری ہوتے ہیں تو وہ کس کو رفع کرتے ہیں؟ تنجز تکلیف کو، اس تکلیف کو جو منجز ہے. ٹھیک ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب قانون یہ ہے کہ جب تکلیف منجز ہو جائے تو پھر اسی کا التزام کیا جاتا ہے، اصول کو جاری کر کے اس کو رفع نہیں کیا جاتا. صحیح. قانون کیا ہے بھئی؟ تکلیف منجز ہو گیا تو اسی پہ عمل کرو. یہ کیا جو تکلیف پک چکی ہے، تیار ہو چکی ہے، عمل کے لیے آمادہ مورد عمل میں آ چکی ہے، اس کو اب ہٹا دیں، اصول عملیہ لے آئیں. یہ تو اچھے خاصے ہاتھ کو کاٹ کے پلاسٹک کا ہاتھ لگانے والی بات ہے. کیونکہ اصول عملیہ نے تمہیں جو حکم دینا ہے وہ کون سا حکم دینا ہے؟ ظاہری. اور جو تکلیف منجز ہو چکی ہے وہ تکلیف واقعی ہے، وہ اصلی ہاتھ ہے تمہارا. اصلی ہاتھ کو کاٹ کے پلاسٹک کا ہاتھ کوئی نہیں لگاتا. لہذا منجز تکلیف کو اصول عملیہ رافع نہیں کر سکتے.
یہ اسی وقت آ کے یہاں جاری ہو سکتے ہیں جب تکلیف منجز نہ ہو. ٹھیک ہے اتنا رضا؟ اگر منجز تکلیف منجز ہو چکی ہے، اس منجز تکلیف کو آپ رفع کر دیتے ہیں کس کے ذریعے؟ اصول کے ذریعے. ٹھیک، جب منجز کو رفع کریں گے تو وہ رفع ہونے کی وجہ سے اس کا عدم التزام ہو جائے گا، اور عدم التزام حرام ہے. اصول کے جریان کے اوپر اس منجز تکلیف کے ملتزم نہ ہونے کی حرمت ہے، وہ مرتب ہو جائے گی. لفظوں پہ دھیان دو، لفظوں کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے نا بات کو اب تک پہنچانے کا. ٹھیک ہے، منجز تکلیف کو اگر تم وہاں سے ہٹاتے ہو تو ہٹانے کی وجہ سے اب کیا ہو جائے گا؟ اس کا التزام نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے، جب اس کا التزام نہیں ہو سکے گا تو التزام نہ ہونے کو ہم نے کیا کہا ہے؟ عدم التزام. اور عدم التزام کیا ہے منجز تکلیف کا؟ حرام. وہ جو عدم التزام کی حرمت ہے وہ مرتب ہو جاتی ہے کس کے اوپر؟ اصول کے جریان کے اوپر. ٹھیک ہے، جب وہ مرتب ہو جاتی ہے تو اب قانون یہ ہے کہ بھئی اصول اس وقت یرحمک اللہ، اصول اس وقت جاری کیے جاتے ہیں جب ان کے جریان کے اوپر اس واقعی تکلیف کے عدم التزام کی حرمت مرتب نہ ہو رہی ہے. علیکم السلام. کوئی جلدی نہیں ہے، مہم یہ ہے کہ بحث سمجھ میں آنی چاہیے. اس لیے ہم اپنے ماحول کے اندر جو ہے وہ انتہائی چاہتے ہیں کہ ریلیکس رہیں، کشیدگی نہ آئے، دوستانہ ماحول رہے. پہلے کفایہ کی پریشر زیادہ ہے، اوپر سے علامہ صاحب کا ہو تو پھر ٹھیک ہے نا. تو بڑے آرام سے سکون سے جو ہے اس بات کو کوشش کرو کہ ذہن میں نقش ہو جائے. اصول کب جاری ہوتے ہیں؟ اصول تب جاری کرنا جائز ہے ان کا جب ان کے جریان کے اوپر وہ تکلیف کہ جس کو انہوں نے رفع کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی تکلیف الواقعی، حکم الواقعی، اس کے عدم التزام کی حرمت ان کے اوپر مرتب نہ ہو رہی ہے. اگر ان کے عدم التزام کی حرمت ان کے اوپر مرتب ہوتی ہے، یعنی ان کی وجہ سے، ان کے جریان کی وجہ سے مکلف اس حکم واقعی کے ملتزم نہ ہونے کا، اس کے عدم التزام کی حرمت کا مرتکب ہو جاتا ہے تو آپ یہ جاری نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے مورد میں جو اصول جاری کیا ہے شیخ الانصاری رحمت اللہ علیہ نے، وہ دور کی، چونکہ اسی اشکال کو رفع کرنے کے لیے اس نے اس کو جاری کیا تھا، اور وہی اشکال جو ہے ان کے جریان کے اوپر مرتب ہو رہا ہے. دور یہی ہے نا، اصول کو جاری کیا تاکہ یہ اشکال رفع ہو جائے، اور وہ دور کھا کے وہی اشکال اسی ان کے جریان کے اوپر مرتب ہو رہا ہے. جب مرتب ہو رہا ہے تو پھر وہ اشکال تو ان کے جریان سے مانع ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ اس مورد میں آپ اصول عملیہ کو جاری نہیں کر سکتے ہو. بات ذہن میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ رک جائیں یہاں پہ، ایک تھوڑا ملاحظہ ہے وہ میں رپیٹ کر دوں. اصل میں جو مدعا مصنف لے کے چلے ہیں وہ یہ ہے کہ علم الاجمالی کے جو اطراف ہیں، دیکھیں علم اجمالی کے کئی موارد ہیں. کئی موارد میں سے ایک مورد جو ہے وہ ہے الامر دوران المحظورین، اس کا نام ہے. علم اجمالی کے ہر مورد میں دوران المحظورین نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، علم اجمالی کبھی شبہ محصورہ ہوتا ہے، کبھی شبہ غیر محصورہ ہوتا ہے، کبھی اس کے اطراف کے اندر محظورین کا اشکال ہوتا ہے، کبھی محظورین کا اشکال نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا.
ہم نے علم اجمالی کے موارد میں سے صرف وہ مورد سلیکٹ کیا ہے جس میں محظورین کا اجتماع لازم آتا ہے. اس طرف کی پہ عمل کرتے ہیں تو بھی محظور لازم آتا ہے, اس کی دوسری طرف پر عمل کرتے ہیں تو بھی محظور لازم آتا ہے. تو اس کی جو اطراف ہیں ان اطراف میں سے جس کو بھی مکلف اختیار کرتا ہے اس پہ اشکال اور اعتراض وارد ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں دوران المحظور فی اطراف العلم اجمالی. یہ ہم نے, آپ پھر کہیں گے کہ بھئی یہ آپ نے مورد کیوں چنا ہے, باقی کیوں چھوڑ دیے ہیں؟ کیونکہ ابتدا میں وہ ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ التزام قلبی اور التزام عملی. تسہیل عبارت کی خاطر میں یہ دو لفظ آسان سمجھتا ہوں. التزام قلبی اور التزام عملی, یعنی موافقت القلبی, موافقت عملی, ان دونوں کے درمیان اگر ان دونوں کو قطع کا لازمہ قرار دیا جائے, قطع کے بعد جو تکلیف کے اندر تنجز پیدا ہوا ہے اس تنجز کا ان کو لازمہ قرار دیا جائے, تو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو لازم ملزوم نہیں ہیں. ان میں سے جو جہاں مقدور ہوگا وہ واجب ہو جائے گا, جو مقدور نہیں ہوگا وہ واجب نہیں ہوگا. تو اب ان دونوں کے درمیان ملازمت کی نفی ثابت کرنے کے لیے بطور مثال وہ لے کے آیا تھا علم اجمالی کا مورد دوران المحظور ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہاں سے بات چلی تھی جس کی وجہ سے اس نے باقی مواد کو نہیں لیا. اچھا, تو اب یہاں سے کہانی کا آغاز ہوا ہے, اور کہانی اس نقطے کو بیان کرنے کے بعد کہ ان دونوں کے درمیان التزام قلبی اور التزام عملی, ان دونوں کے درمیان تلازم نہیں ہے کہ ایک ساتھ ساکت ہوں گے تو ایک ساتھ, واجب ہوں گے تو ایک ساتھ. کہتے ہیں نا, ہو سکتا ہے کہ ایک واجب ہو دوسرا ساکت ہو. کہانی نے اگلا جو رخ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس مقام پہ مکلف کو کیا چاہیے, اب اصول عملیہ کی طرف رجوع کرنا ہے. ٹھیک ہے حسن رضا؟ علم اجمالی کے اس مورد میں کہ جس مورد میں وہ کیا ہو گیا ہے, محظورین کا مرتکب ہے, محظورین کا بیچارہ فیس کرنا پڑا ہے مکلف کو. تو اب وہ اپنے محظور سے بچنے کے لیے کیا کرے گا, اصول عملیہ کی طرف رجوع کرے گا. تو اب یہاں پھر بحث نے ایک دوسرے موضوع کی شکل اختیار کر لی ہے, وہ یہ کہ علم اجمالی کے اطراف میں اصول عملیہ جاری ہو سکتے ہیں یا جاری نہیں ہو سکتے. توجہ ہے. اس مقام پر مصنف نے 3 عدد موانع بیان کیے ہیں جو رکاوٹ دے رہے ہیں کہ علم اجمالی کی اطراف میں اصول عملیہ کو آپ جاری نہیں کر سکتے. کتنی موانع دیا ہیں؟ 3. ان میں سے پہلا معنی جو ہے وہ ہے التزام القلبی کا وجوب, التزام القلبی الاجمالی کا وجوب. اجمالی کا اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ مورد کی تشخیص آپ کے ذہن میں آ جائے. التزام قلبی الاجمالی کا وجوب, کیونکہ 2 صورتوں میں سے ایک صورت میں یہ التزام قلبی موجود تھا, دوسری میں موجود نہیں تھا, ساکت تھا. جہاں ساکت تھا وہاں اشکال تھا عدم التزام کی حرمت کا. ٹھیک ہے, کہانی کا پچھلا خاکہ ذہن میں آ رہا یا نہیں آ رہا؟ اچھا, تو مصنف کہتا ہے کہ التزام قلبی جہاں موجود ہے وہاں یہ جاری ہونے سے مانے نہیں ہے. خلاف المشہور, وہ التزام قلبی جہاں یہ موجود ہے اس کے موجود ہونے کو اطراف میں, علم اجمالی کے اطراف میں اصول عملیہ کے جریان سے اس کو وہ مانے سمجھتے ہیں. مصنف نے کہا ہے کہ نہیں بھائی, میرے نزدیک جہاں یہ موجود ہے وہاں یہ جریان سے مانے نہیں ہے. اس بات کے ساتھ اس نے پھر وہ بحث کی تکمیل کی خاطر دوسرے مورد کو بھی بیان کر دیا جہاں یہ علم اجمالی موجود نہیں ہے. علم اجمالی کہتا ہوں, التزام قلبی الاجمالی موجود نہیں ہے, التزام قلبی الاجمالی ساکت ہے. جب ساکت ہے تو اس مورد میں تو جاری ہو سکتا ہے. کہتے ہیں اس مورد میں پھر ایک دوسرا اشکال ہے, وہ کیا کہ وہ تکلیف جو علم اجمالی کی وجہ سے منجز ہوئی ہے اس کا ہے التزام واجب, عدم التزام ہے اس کا حرام. اب آپ اصول کو جاری کر کے اس تکلیف منجز کو رفع کرتے ہو تو رفع کرنے کی وجہ سے ان کے جریان کے اوپر اس کے عدم التزام کی حرمت مرتب ہو جائے گی. کہانی ذہن میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کہانی میں نے اس لیے پوری کی ہے
تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ بحث کا نتیجہ آ جائے. کیونکہ اتنی اشکال اور اتنی جواب اور اتنی ردہ اور کدھا ہو گئی ہے کہ طالب علم کو اب پتہ نہیں چلتا کہ اتنی گاڑیاں بدلنے کے بعد کہ میں نے اب جانا کہاں ہے. ٹھیک ہے نا, صحیح منزل ہی اس کے ذہن میں اب نہیں رہتی. تو اس لیے میں نے کہانی کو دوبارہ جو ہے وہ پچھلے پارٹ پورے کیا ہے, آپ کے ذہن میں گفتگو کا یا بحث کا وہ اصل رزلٹ آ جائے کہ ہم نے کہاں جا کے اس بحث کو پہنچانا ہے. تو اب بحث جو رخ اختیار کر گیا ہے اس کا موضوع کیا ہے کہ اصول عملیہ کی اطراف میں علم اجمالی کی اطراف میں اصول عملیہ جاری ہو سکتے ہیں یا جاری نہیں ہو سکتے. تو ان کے جاری ہونے سے 3 موانع علماء نے پیش کیے ہیں. ان 3 میں سے پہلا معنی ہے خود التزام قلبی کا وجود یا التزام قلبی کا وجوب. اور مصنف نے کہا ہے کہ اس معنی کو معنی ہونا میں تسلیم نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ابھی گفتگو اسی ہی نقطے میں چل رہی ہے. 2 معنی بعد میں آئیں گے, 2 معنی ابھی بعد میں آئیں گے. ابھی گفتگو اسی کے ضمن میں چل رہی ہے. تو التزام قلبی جہاں موجود ہے وہ ان کے جاری ہونے سے معنی نہیں ہے. دوسرا مورد وہ ہے جس میں التزام قلبی ساکت ہے. ٹھیک ہے, اس مورد میں جب آپ جاری کرتے ہیں تو ان کو جاری کرتے ہیں تو ان کے جاری کرنے سے وہ اشکال رفع نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, جب وہ اشکال رفع نہیں ہوتا تو قانون کیا ہے کہ بھئی یہ تب جاری ہوتے ہیں جب وہ جو اصل تکلیف ہے اس کے عدم التزام کی حرمت ان کے جریان پہ مرتب نہ ہو. ٹھیک ہے نا. شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی جاری کرنے سے وہ اشکال رفع ہو جاتا ہے. مصنف نے کہا ہے کہ وہ اشکال رفع نہیں ہوتا. جب نہیں ہوتا تو پھر نتیجہ کیا نکلا, اس مورد میں اصول عملیہ جاری نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا. تو اب مصنف سے سوال ہے کہ بلا جس مورد میں التزام قلبی خود موجود تھا تو وہاں اس کے موجود ہونے کو آپ نے ان کے جریان سے معنی نہیں بنا سکے ہیں, تو یہاں التزام قلبی ہے بھی نہیں, پھر بھی آپ ان کے جریان سے جو ہے وہ شیخ صاحب نے اس مورد میں جاری کیا ہے نا ان کو, تو آپ اس کے اوپر دور کا اشکال بنا کے کیا پروف کرنا چاہتے ہیں کہ اس مورد میں اصول عملیہ جاری نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہو گئی بات. اللہ, اب آج کا درس شروع کرنے لگا ہوں. یہ کہانی کے پچھلے جو ہے وہ سپیئر پارٹ تھے, وہ پرزے جو میں نے جوڑے ہیں. آج کے درس میں مصنف وہ جو کل اس نے دور بنایا ہے نا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کے اوپر, اس دور کی ریپیئرنگ دے گا اور دور سے تنازل فرمائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ دور جو ہے حل ہو سکتا ہے. جب دور حل ہو جائے گا مطلب یہ کہ پھر وہ جو اشکال آ رہا ہے ان کے جریان کے اوپر, کون سا اشکال, واقعی تکلیف کے عدم التزام کی حرمت کا. ٹھیک, وہ اشکال جب اڑ جائے گا ان کا جریان جائز ہو جائے گا. جریان جائز ہونے کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا, التزام قلبی موجود ہو تو موجود ہونے کی صورت میں ان کے جریان سے معنی نہیں, اور جہاں وہ موجود نہیں اس مقام پر بھی یہ جاری ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. اس کے بعد پھر ہم منتقل ہو جائیں گے معنی ثانی کی طرف. اب تو اجازت ہے نا کہ میں درس شروع کروں. نقطہ اب کیا بیان کرنا ہے, تنازل, دور کا تنازل. مصنف کہتے ہیں بھائی دیکھیں ہمارے پاس ایک ہے علم اجمالی, اسے قط اجمالی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ علم بمانا قط, اور ایک ہے علم تفصیلی یعنی قط تفصیلی. جو قط تفصیلی ہے وہ تو کنفرم ہے, اس تکلیف کے تنجز کی علت ہے جس تکلیف کے بارے میں وہ قط آپ کو حاصل ہوا ہے. ٹھیک, جس تکلیف کا قط حاصل ہوا ہے اس قط کی وجہ سے وہ تکلیف منجز ہو جاتی ہے. وہ قط اس کے منجز ہونے کی علت ہے. جو منجز ہو جاتی ہے تو پھر اس کا التزام واجب ہے, عدم التزام حرام ہے. رہی بات قط اجمالی کی
قطع اجمالی جس تکلیف کے بارے میں آپ کو حاصل ہوتا ہے اس تکلیف کے منجز ہونے کی یہ علت ہے یا مقتضی ہے؟ دو قول ہیں. توجہ ہے، کس میں دو قول ہیں؟ قطع اجمالی میں، کہ یہ اس تکلیف کے لیے جس تکلیف کے بارے میں یہ حاصل ہوا ہے آپ کو. قطع اجمالی حاصل ہوا ہے کسی تکلیف کے بارے میں، تو جس تکلیف کے بارے میں آپ کو قطع اجمالی حاصل ہوا ہے وہ تکلیف منجز ہوگی تو اس پہ عمل ہوگا، منجز نہیں ہوگی تو عمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ منجز ہو گئی تو پھر اصول عملیہ ان کو رفع نہیں کر سکیں گے. اگر منجز نہیں ہوئی ہے تو رفع کر سکیں گے. یہ واضح میں رہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب قطع اجمالی اس تکلیف کے منجز ہونے کی علت ہے یا اس کے منجز ہونے کا مقتضی ہے؟ علت میں اور مقتضی میں فرق ہے، وہ بھی بعد میں بیان کروں گا. پہلے ان دو لفظوں کو سمجھو. اس کے منجز ہونے کی یہ علت ہے یا اس کے منجز ہونے کی یہ مقتضی ہے. ٹھیک ہے؟ مقتضی ہونے کی صورت میں وہ ڈائریکٹلی منجز نہیں بنے گی. علت ہونے کی صورت میں وہ ڈائریکٹلی مباشرتاً منجز ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ ادھر جب اس کو مقتضی بنا دیں گے تو ابھی وہ منجز بننے کے لیے اس کو مزید کچھ اور چاہیے، وہ نہیں ملے گا تو منجز نہیں ہوگی. جب نہیں ہوگی تو اس کے نہ ہونے کی صورت میں اصول عملیہ آ کے رفع کریں گے. عدم الزام کا اشکال اس پر جائے گا جس کی وجہ سے وہ منجز نہیں ہوئی. عدم الزام کا اشکال اصول کے جریان پہ نہیں آئے گا. چلے بھاری جملہ کہہ دیا ہم نے، یار پیچھے رہ گئے ہیں دوست. کوئی بات نہیں، کوئی جلدی نہیں ہے، سمجھنا مقصود ہے. پھر ریپیٹ کر دیتا. پہلے فرق سنو، مقتضی کیا ہوتا ہے، علت کیا ہوتی ہے. مقتضی علت ناقصہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور علت ناقصہ جو ہے وہ اپنے معلول کو، اپنے اثر کو، وہ معلول اور اثر جو ہے نا اس کا، وہ اس علت کے اوپر تب مرتب ہوتا ہے جب علت ناقصہ کے باقی اجزاء اس کے اندر پورے ہو جائیں. علت ناقصہ کو اپنا معلول متحقق کرنے کے لیے جو باقی اجزاء درکار ہیں وہ سنو، وہ ہوتے ہیں عدم المانع. ٹھیک، معنی وہاں مفقود ہو جائے گا تو وہ اثر، وہ معلول متحقق ہوگا. خالی علت کے وجود میں آ جانے سے وہ متحقق مثال سنو. وہ ابھی اس کے اجزاء ہیں علت ناقصہ کے اور بھی، مگر ان میں سے میں نے ایک لے لیا ہے، وہ ہے معنی. احراق معلول ہے، نار، وجود نار اس کی مقتضی ہے، علت نہیں ہے. ٹھیک ہے. حرارت کے لیے علت ہے، احراق کے لیے نہیں. احراق کے لیے مقتضی ہے. اب احراق جو کہ معلول ہے وہ متحقق ہوگا، وہ وجود نار کے اوپر مرتب ہوگا. ابھی کچھ اور چیزیں چاہیے. معنی کا فقدان چاہیے، جو معید ہے وہ متوفر چاہیے، مسافت مطلوبہ ہونی چاہیے. مسافت مطلوبہ یہ معید ہے، یہ بھی ہونا چاہیے. رطوبت معنی ہے، مفقود ہونی چاہیے. معید متوفر ہو، معنی مفقود ہو. اس صورت میں مقتضی کے اوپر اب یہ مقتضی جو ہے یہ مقتضی متحول ہو کے علت تامہ کا درجہ پا لے گا، چونکہ اس کے لوازمات اس کو مل گئے ہیں. وہ جو معلول ہے وہ اس کے اوپر مرتب ہو جائے گا. ٹھیک ہے حسنان صاحب؟ اور اگر وہ لوازمات جن میں سے ایک معید ہے، ایک معنی ہے، وہ معنی اگر آپ حاصل ہو جاتا ہے، معنی پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو معنی پیدا ہونے کی صورت میں معلول متحقق نہیں ہوگا. جو معنی ہونے کی صورت میں معلول متحقق نہیں ہوگا تو اس کے متحقق نہ ہونے کا اشکال اب نہیں دے سکتے ہو کہ بھئی علت موجود ہے، تم نے اس کو کیوں متحقق نہیں کیا. تو جو ہے یہ اشکال تخلف المعلول عن العلت یاد ہے، عدم التزام کی صورت میں جو اشکال آیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ تخلف المعلول ہے. تو معنی موجود ہونے کی صورت میں آپ مکلف کے اوپر، مکلف نے اب اس تکلیف کا جب التزام نہیں کیا ہے
تو التزام نہیں کیا ہے تو التزام نہ کرنا تخلف ہے نا. تو یہ جو تخلف ہو گیا ہے آپ اس تخلف کا اشکال اس پہ نہیں دے سکتے ہو. کیوں؟ معنی موجود ہے. احسنتم. علت کا تکلیف جو ہے منجز، اس تکلیف منجز کا لازمہ ہے التزام قلبی. ٹھیک. عدم التزام جو ہے یہ تب آئے گا جب یہ منجز ہو اور اس کے مرتب ہونے میں کوئی درمیان میں معنی نہ ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر سن لو، تکلیف منجز آئے، وجوب قلبی، التزام قلبی، یہ اس کا اثر ہے یا اس کے اوپر مرتب ہونے والا اس کا معلول ہے. ٹھیک ہے نا. یہ معلول معنی نہ ہونے کی صورت میں مرتب ہوگا، معنی نہ ہونے کی صورت میں مرتب نہیں ہوگا. اس کے مرتب نہ ہونے کو عدم التزام کہتے ہیں، جو کہ حرام ہے. ٹھیک ہے صاحب. اسی کے مرتب نہ ہونے کو عدم التزام کہتے ہیں نا. عدم التزام کی اور چیز تو نہیں ہے نا، اسی کی ضد ہے نا. التزام کی ضد عدم التزام. تو التزام متحقق نہیں ہوا، التزام متحقق نہ ہونے کا دوسرا نام کیا ہے؟ عدم التزام. تو یہ جو التزام متحقق نہیں ہوا ہے یہ ہے معنی کی وجہ سے، یعنی عدم التزام جو حاصل ہوا ہے یہ حاصل ہوا ہے معنی کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. جب معنی کی وجہ سے عدم التزام حاصل ہوگا تو اب ایسی صورت میں عدم التزام کس پہ مرتب ہو گیا ہے؟ معنی پہ. کیونکہ معنی مجھے معنی لے کر آیا ہے نا عدم التزام کو. پھر سنو، پھر میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں. نار والی مثال ذہن میں رہے. وجود نار مقتضی ہے، احراق اس کا اثر لازم ہے، معلول ہے جس نے اس کے اوپر مرتب ہونا ہے. مرتب ہونے سے معنی کون ہے؟ رطوبت. ٹھیک ہے. رطوبت نے آ کے کس کو منع کیا ہے؟ احراق کو. جب احراق منع ہو گئی تو اب کیا حاصل ہو جائے گا؟ عدم احراق. تو عدم احراق کو کون لے کر آیا ہے؟ معنی کا وجود. تو عدم احراق اب کس کی طرف منسوب ہوگی؟ معنی کی طرف. ٹھیک ہے نا. جب عدم احراق معنی کی طرف منسوب ہو گئی ہے، معنی جو ہے وہ اس کے اوپر مرتب ہو رہا ہے کون؟ عدم الاثر، عدم الالتزام. ٹھیک ہو گئی نا بات. اب اصول جاری ہونے کے لیے آپ نے کیا کہا تھا؟ اصول جاری ہونے کے لیے آپ نے یہ کہا تھا کہ ان کے جریان پر تکلیف واقعی کے عدم التزام کا اشکال ان کے جریان پہ مرتب نہ ہو. تو کہتا ہے جب ہم توجہ فرمائیے، جب ہم قط اجمالی کو بنائیں گے مقتضی، کس کے لیے؟ اس کے تنجز کے لیے. تو اس کا مطلب ہے تنجز اس کے اوپر ڈائریکٹ نہیں آئے گا. جب تنجز ڈائریکٹ نہیں آئے گا تو التزام قلبی جس نے اس تنجز کے اوپر آنا ہے وہ التزام قلبی بھی ڈائریکٹ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. اس کے منجز ہونے کے لیے کچھ ہمیں چاہیے قط کے ساتھ، اور پھر اس کے اوپر جو مرتب ہونا ہے وجوب التزام قلبی کا، اس کے اوپر مرتب ہونے کے لیے بھی کچھ ہمیں لوازمات چاہیے. ویسے اس نے جو تصویر بنائی ہے کہ قط اجمالی کو جب آپ مقتضی قرار دیں گے تو پھر وہ آگے جو تکلیف ہے وہ تکلیف جو ہے وہ بھی اس التزام قلبی کے لیے مقتضی بنے گی، علت نہیں بنے گی. کیونکہ وہ اگر اس کے لیے علت بنے گی تو یہ اس کے لیے علت بنے گی، وہ اس کے لیے مقتضی بنے گا تو یہ بھی اس کے لیے آگے مقتضی بنے گی. توجہ ہے. تو اشکال تھا اس تکلیف کے عدم التزام کی حرمت کا، اور وہ عدم التزام کی حرمت کس کے اوپر مرتب ہو رہی ہے؟ اصول کے جریان پہ. کیونکہ اصول کو آپ نے جاری کر کے اس تکلیف کو ہٹا دیا. جب یہ تکلیف ہٹ گئی تو ہٹ جانے کی وجہ سے اب اس کا التزام نہ ہوا. التزام نہ کرنا حرام ہے. التزام نہ کرنے کو ہم نے عدم التزام کہا ہے جو کہ حرام تھا. وہ مرتب ہو رہا ہے اس کے جریان پر، کیونکہ ان کے جریان کی وجہ سے مکلف
تکلیف واقعی اس کا التزام نہیں کر سکا ہے. تو تکلیف واقعی کے التزام نہ کرنا حرام تھا اور وہ مرتب ہو رہا ہے ان کے جریان پر، جبکہ ان کے جریان کے لیے ضروری ہے کہ بھئی جب آپ جاری کریں تو ان کے جریان پر جو واقعی تکلیف ہے اس کی التزام نہ کرنے کی حرمت ان کے جریان پہ مرتب نہیں ہونی چاہیے. یہ ان کے جریان کی شرط ہے. تو اب وہ جو عدم التزام کی والا لازم ہے وہ ان کے جریان پہ مرتب نہیں ہو رہا. پھر سن لو، اگر آپ بناتے ہیں قط اجمالی کو علت، تکلیف ہو جائے گی منجز، اور منجز تکلیف ہوتی ہے علت کس کے لیے؟ التزام قلبی کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اور منجز ہونے کی صورت میں یہ رفع نہیں کر سکتا. اگر رافع کرو گے، رافع ہونے کی صورت میں عدم التزام والی حرمت اس کے جریان پہ مرتب ہو جائے گی. اور اگر قط اجمالی کو بناتے ہو مقتضی، تو ایسی صورت میں یہاں تکلیف منجز نہیں ہوگی. جب تکلیف منجز نہیں ہوگی تو اس کے اوپر جو وجوب قلبی کا الزام قلبی کا وجوب مرتب ہوتا ہے وہ مرتب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مرتب ہوتا ہے مقتضی کی صورت میں جب معنی مفقود ہو. اگر ادھر آپ کو ایک معنی کھڑا کر دیتے ہیں جس کے فقدان کی صورت میں وہ مرتب ہوتی ہے اور موجود ہونے کی صورت میں مرتب نہیں ہوتی، تو اگر وہ معنی یہاں موجود پیدا ہو جاتا ہے تو معنی پیدا ہونے کی صورت میں عدم التزام کا موجب وہ معنی بنے گا. جب وہ معنی موجب بنے گا تو عدم التزام اس معنی کے اوپر مرتب ہوگا، ان کے جریان پہ مرتب نہیں ہوگا. جب ان کے جریان پہ مرتب نہیں ہوگا تو پھر ان کا جریان یہاں اصول عملے کا جریان درست ہو جائے گا. ٹھیک. تو مصنف نے پھر عدم التزام کا ترتب کا ان کے اوپر مرتب ہونے کا اشکال رفع کر دیا ہے. جب رفع کر دیا ہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس مورد میں، جس مورد میں آپ نے التزام قلبی کو ساکت کیا ہوا ہے، اس مورد میں بھی اصول عملیہ جاری ہو سکتے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ التزام قلبی موجود ہو تو موجود ہونے کی صورت میں یہ جاری ہونے سے مانے نہیں، موجود نہ ہو تو موجود نہ ہونے کی صورت میں بھی آپ ان کو جاری کر سکتے ہیں، وہ اس کی طرف سے ممانعت نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ علم اجمالی کو علت قرار نہ دیں تکلیف کے تنجز کے لیے، بلکہ کیا قرار دیں؟ مقتضی قرار دیں. بات کو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے لیکن امید رکھتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں. کمالا یہ تو کل پڑھ لیا تھا. اللہم مگر یہ کہ الا ان یقال، یہ جواب دیا جائے اس دور کے بارے میں. دیکھیں دور کے اندر ہم نے دو حصے بنائے تھے، یاد ہے نا؟ وہ ہم نے جو دور جو ہوتا ہے نا ایک رینگ کی شکل میں ہوتا ہے، گول دائرے کی شکل میں ہوتا ہے. تو ہم نے اس کا ایک حصہ جو ہے مصنف کی جانب سے پیش کیا تھا، ایک حصہ ہم نے شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے پیش کیا تھا. ابھی ہم نے جو جواب دیا ہے کس حصے کا دیا ہے؟ جو مصنف کی جانب سے دیا گیا تھا، جو کہ مصنف نے دور کے جریان کے اوپر مرتب کیا ہے. کیا کون سا اشکال؟ عدم التزام کی حرمت کا. ٹھیک ہے نا؟ تخلف المعلول کا، عدم التزام کا اشکال یہ مصنف نے جاری کیا. یہ حصہ مصنف کی طرف سے تھا اور مصنف نے اسی حصے کی ریپیرنگ دے دی ہے کہ بھئی اب آپ اس کو مقتضی بنائیں گے تو مقتضی ہونے کی صورت میں لا محالہ وہاں کوئی معنی بھی ہوتا ہے. جو معنی آ جائے تو پھر یہ اثر اس پہ مرتب نہیں ہوگا، مفقود ہو جائے تو پھر مرتب نہیں ہوگا. تو اب التزام قلبی اثر ہے اور اس کے مرتب نہ ہونے کو ہم نے عدم الزام کہا ہے، تو وہ عدم الزام جو ہے وہ پھر اس معنی کی طرف منسوب ہو جائے گا. جب معنی کی طرف منسوب ہو جائے گا تو وہ عدم التزام کا اشکال ان کے جریان پہ مرتب نہیں ہوا. جب نہیں ہوا تو اب یہ جاری ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے جریان سے وہی معنی تھا. اللہم الا یکا ان استقلال العقل بالمحظور فیہ، یعنی فی عدم الالتزام، اور بالمحظور سے مراد حرمت ہے. عدم التزام کے اندر جو حرمت ہے، کس کے عدم التزام بھائی؟ تکلیف واقعی، اس کے التزام نہ کرنے کی حرمت کا جو اشکال ہے. ٹھیک، عقل نے اس اشکال کا بالاستقلال فیصلہ دیا ہے.
انما یکونو، یہ اشکال، یہ فیصلہ یکونو اس صورت میں ہوگا فی ما اذا لم یکن ہناک ترخیص، جب اس مقام پر ترخیص نہ ہو۔ ترخیص سے مراد شارع کی طرف سے رخصت، ترخیص الشرعی، ترخیص الشرعی نہ ہو۔ کس بات کی ترخیص الشرعی نہ ہو بھائی؟ وہ جو تکلیف واقعی ہے نا، اس کی مخالفت کی رخصت شارع کی طرف سے نہ ہو۔ اشارہ کدھر ہو گیا کہ قط جو ہے اجمالی، وہ اس کے لیے علت ہے، جب وہ علت بنے گا تو اس کی پھر شارع رخصت نہیں دے سکتا ہے۔ اگر وہ مقتضی ہے تو پھر شارع اس کی رخصت دے سکتا ہے۔ تو جو ہے دیکھنا لفظوں سے ہم نے تشریح کر کے نکال لیا بات۔ قط اجمالی کا علت ہونا، قط اجمالی کا مقتضی ہونا، یہ مصنف نے یہاں بات نہیں کی۔ مصنف کی عبارت سے ہم نے یہ ساری تشریح نکالنی ہے کہ اس لفظ کا اشارہ کس نقطے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ جو اشکال ہے، کون سا اشکال بھائی؟ تکلیف واقعی کی عدم التزام کی حرمت کا۔ یہ اشکال انما یکونو اس صورت میں آتا ہے فیما، جس مورد میں لم یکن ہنا کا ترخیص، جس مورد میں ترخیص نہ ہو۔ میں اس عبارت بدل دیتا ہوں، یہ اس مورد میں ہوگا اذا کان القطع الاجمالی علتا۔ یہ اشکال عدم التزام والا، عدم التزام کی حرمت والا اشکال ان کے جریان کے اوپر تب مرتب ہوگا جس صورت میں قطع کو آپ علت قرار دیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اگر مقتضی قرار دیتے ہیں تو اس صورت میں یہ اشکال نہیں آئے گا۔ اب اس ترخیص سے میں نے یہ مطلب کیسے نکالا ہے، اس کو ذرا فوکس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ شارع رخصت دے دیتا ہے، کس بات کی رخصت دے دیتا ہے؟ کہ آپ اس کے خلاف عمل انجام دے سکتے ہیں۔ خلاف عمل انجام دینے کا کیا مطلب ہے؟ تکلیف موجود ہے، التزام قلبی کرو گے تو یہ اس کے موافق ہے، التزام نہیں کرو گے، التزام نہ کرنے کا نام ہم نے کیا رکھا ہوا ہے؟ عدم التزام، یہی اس کا مخالف بنے گا نا۔ اس کی شارع نے اجازت دے رکھی ہے، جب عدم التزام کی شارع خود اجازت دے دے گا تو جو ہے تو اب عدم التزام پھر اس جریان پہ مرتب نہیں ہوگا، اس رخصت پہ مرتب ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ عدم التزام، عدم التزام کس کا مخالف ہے؟ التزام کا۔ ٹھیک ہے حسن اللہ؟ ایک ہے التزام، ایک ہے عدم التزام۔ عدم التزام اس التزام کا مخالف ہے۔ اس عدم التزام کی رخصت دے رکھی ہے کس نے؟ شارع نے۔ جب شارع نے عدم التزام کی رخصت دے رکھی ہے تو عدم التزام کس پہ موقوف ہو جائے گا؟ کس پہ مرتب ہو جائے گا؟ اس رخصت پر۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ رخصت جو ہے وہ مانع ہے۔ کس سے؟ اس مقتضی کے اثر کے۔ اب مقتضی کی طرف آ جاؤ۔ مقتضی کون ہے؟ قطع اجمالی۔ اس کا اثر کیا ہے؟ التزام۔ کہ اب مخالف کے بعد ہم نے پھر اس اصل جانب کی طرف دھیان دینا ہے۔ دو جانب بناؤ، ایک جانب کیا ہے؟ عدم التزام، ایک جانب ہے التزام۔ عدم التزام مخالف ہے التزام کا، اور عدم التزام جو ہے یہ مرتب ہو رہا ہے ترخیص الشرعی پر۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ جب عدم التزام مرتب ہو رہا ہے ترخیص شرعی پر تو ترخیص شرعی جو ہے پھر یہ مانع بن جائے گی۔ کس کے لیے؟ اس التزام کے لیے، کہ یہ التزام جو ہے یہ اس تنجز کے اوپر تب، تکلیف کے اوپر تب مرتب ہوگا جس وقت یہ ترخیص موجود نہ ہو۔ ترخیص موجود ہو جائے گی تو ترخیص موجود ہونے کی صورت میں وہ چیز یہاں حاصل ہو جائے گی جو ترخیص پہ مرتب ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ عدم التزام۔ پیچھے رہ گئے یار آپ پھر؟ ترخیص کا معنی آپ اباحت لے سکتے ہیں، نو پرابلم۔ ترخیص کا معنی آپ خلاف والاقدام بھی لے سکتے ہیں۔ نہ واجب ہے نہ حرام ہے، اباحہ ہے، شارع نے یہ اجازت دی۔ ہاں، ترخیص اباحت۔ ترخیص کا ترجمہ اباحت سے کر سکتے ہیں آپ، ترخیص کا ترجمہ جو ہے وہ اقدام المخالفت سے کر سکتے ہیں۔
کہ جو عمل ہے، جو تکلیف ہے، جس تکلیف کا آپ کو علم اجمالی حاصل ہوا ہے، آپ اس تکلیف کے خلاف عمل کر سکتے ہیں، یہ بھی ترخیص ہے۔ وہ تکلیف تمہارے لیے مباح ہے، یعنی کرو نہ کرو مباح ہے، ترخیص کا یہ ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ترخیص آ گئی ہے، اب ترخیص کے ترجمے میں بحث نہیں ہے، ترخیص میں آ جاؤ۔ تو میں اب پورا جو ہے جدول دوبارہ کوٹ کرنے لگا ہوں۔ علم اجمالی مقتضی ہے، اب مقتضی والی تصویر بناؤں گا۔ علم اجمالی مقتضی ہے، آگے ہے وہ تکلیف۔ جب وہ تکلیف ہے وہ پھر منجز نہیں بنے گی مقتضی کی صورت میں، یہ منجز بنتی ہے اس کو جب علت بنائیں گے۔ اچھا، تو یہ آگے جو تکلیف ہے جس کا علم اجمالی آپ کو حاصل ہوا ہے، یہ تکلیف پھر کیا بنے گی؟ مقتضی بنے گی۔ کس کے لیے مقتضی بنے گی؟ التزام قلبی کے وجوب کے لیے۔ اچھا، جب التزام قلبی کے وجوب کے لیے یہ مقتضی بنے گی تو مقتضی کی صورت میں التزام قلبی تب اس مقتضی کے اوپر مرتب ہوگا جب اس کے مرتب ہونے سے کوئی معنی نہ ہو۔ معنی کیا ہوتا ہے؟ معنی وہ چیز ہوتی ہے جو التزام قلبی کے مخالف کو لانے کا موجب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، احراق کا مخالف کیا ہے؟ عدم احراق۔ عدم احراق کون لے کے آتا ہے؟ رطوبت۔ رطوبت کو کیا بولیں گے؟ معنی۔ معنی وہ ہوتا ہے جو نتیجے کے مخالف کو لے کے آنے والا ہوتا ہے۔ نتیجے کا جو مخالف ہے وہ جس کے اوپر مرتب ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس نتیجے کا معنی کہلاتا ہے۔ اب تو پہنچ گئی ہے بات یار، اب تو صرف سفید ہی رہ گئی ہے یار، اتنا پانی ڈال دیا ہم نے۔ اچھا، تو اب ترخیص جو ہے اس کی نسبت دے دیں التزام قلبی کی طرف، تو التزام قلبی کے لیے کیا قرار پائے گا؟ یہ معنی۔ کیوں معنی قرار پائے گا؟ اس لیے کہ ترخیص جو ہے وہ اس التزام قلبی کا جو مخالف ہے وہ اس کے اوپر مرتب ہو رہا ہے، عدم التزام۔ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ عدم التزام جو ہے آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ ترخیص سے لیا ہے۔ تو وہ عدم التزام کس کے اوپر مرتب ہو رہا ہے؟ ترخیص کے اوپر۔ تو عدم التزام اور التزام، تو عدم التزام تو اس کے اوپر مرتب ہو گیا، تو التزام جو ہے اس کا اس کے ساتھ کیا رشتہ بنے گا؟ کہتا ہے یہ التزام کے لیے یہ ترخیص معنی بنے گی۔ جب ترخیص کو اس کے لیے معنی بنا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ ترخیص موجود ہے تو یہ التزام اس تکلیف کے اوپر مرتب نہیں ہوگا بلکہ عدم التزام اس میں مرتب ہو جائے گا، اور اگر یہ معنی مفقود ہو جائے گا تو پھر یہ التزام اس تکلیف کے اوپر مرتب ہو جائے گا۔ کوئی دھیان نہیں دیا سن آپ مقتضی اور مقتضی کی صف میں ایک اور بندہ کھڑا کر دو، اس کا نام معنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ معنی جو ہوتا ہے مقتضی اور مقتضی کا آگے جو معلول ہے ان دونوں کے درمیان رکاوٹ کا کام کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جب رکاوٹ کا کام کرتا ہے تو یہ معنی جب یہاں سے اپنی جگہ چھوڑ کے باہر نکل جائے گا تو معنی مفقود ہو گیا نا، تو اب وہ معلول اس کے اوپر مرتب ہوگا۔ اگر یہ آ جاتا ہے اپنی جگہ پہ تو ایسی صورت میں اس مقتضی کا جو معلول ہے وہ مقتضی کے اوپر مرتب نہیں ہوگا۔ جب مقتضی کا جو معلول ہے وہ مرتب نہیں ہوگا تو پھر مقتضی کا جو مخالف ہے اس کے مرتب نہ ہونے کو وہ مخالف وجود میں آ جائے گا، کیونکہ مرتب نہ ہونے کا دوسرا نام اس کا مخالف ہے، وہ کیا ہے؟ عدم التزام۔ رطوبت موجود ہونے کی صورت میں احراق مرتب نہیں ہوگا، احراق مرتب نہ ہونے کا دوسرا نام کیا ہے؟ عدم الاحراق۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جو ہے دو چیزیں ہو گئیں، ایک ہے احراق، ایک ہے عدم الاحراق۔ اگر معنی موجود ہو تو عدم الاحراق حاصل ہوتا ہے، معنی موجود نہ ہو تو احراق حاصل ہوتا ہے۔ ترخیص جو ہے وہ ہے معنی، ٹھیک ہے، کس کے مابین؟ اس تکلیف کے مابین اور اس تکلیف کے اوپر جو وجوب قلبی کا الزام مرتب ہونا ہے، ان دونوں کے درمیان۔ مفروض یہ ہے کہ آپ نے قاطع اجمالی کو مقتضی قرار دیا ہوا ہے، وہ ہے اس کے تنجز کے لیے مقتضی، اور یہ تکلیف آیا آگے پھر التزام کے لیے مقتضی۔
تو وہ التزام جو ہے اس کے اوپر کب مرتب ہوگا؟ جب مانے نہ ہو، جب یہ ترخیص درمیان سے ہٹا دیں گے، ترخیص درمیان میں لے آئیں گے تو یہ مرتب نہیں ہوگی. اس کے مرتب نہ ہونے کا دوسرا نام کیا ہے؟ عدم التزام. تو عدم التزام اب کس پہ مرتب ہو رہا ہے؟ اس معنی پر، ترخیص پر، معنی پہ مرتب ہو رہا ہے. جب معنی پہ مرتب ہو رہا ہے تو اب ہم جاری کرنے لگے ہیں اس مورد میں اصول امریہ. کس لیے جاری کرنے لگے ہیں؟ تاکہ علم اجمالی کے اطراف کے بارے میں فیصلہ دے سکیں اور مکلف کو راستہ ملے کہ بھئی تو نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو کہتے ہیں آپ جاری کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب جو تکلیف واقعی ہے اور جس کے ساتھ قاطع اجمالی نے تعلق پایا ہے، اس تکلیف کے عدم التزام کا اشکال اب ان کے جریان پہ مرتب نہیں ہو رہا. اور آپ نے یہی کہا تھا نا کہ یہ اس وقت جاری ہو سکتے ہیں جب ان کے جریان کے اوپر وہ جو تکلیف واقعی پہلے موجود ہوتی ہے اس کے عدم الزام کا اشکال ان کے اوپر مرتب نہ ہو. اور ان کے اوپر تو مرتب نہیں ہو رہا، وہ تو معنی پہ جا رہا ہے. تو معنی نے پہلے آ کے عدم التزام کو پہلے تحقق دے دیا ہے، انہوں نے نہیں دیا. یہ تو اس کے بعد آ کے یہاں جاری ہوئے ہیں. جب بعد میں جاری ہو گئے ہیں تو ان کا جاری ہونا اب یہاں بنتا ہے، ان کے جریان پر اشکال نہیں ہے. فی عدم الالتزام ان الاستقلال العقل، عقل نے جو فیصلہ دیا ہے بالمحظور فی عدم الالتزام، عدم الالتزام کی حرمت کا. انما یکونو، یہ اشکال فی ما اس مورد میں آتا ہے اذا لم یکن ہناک ترخیص، جب وہاں ترخیص نامی معنی موجود نہ ہو جو التزام سے معنی ہوتا ہے. ترخیص نامی معنی جو کہ التزام، تکلیف واقعی کے التزام سے معنی ہوتا ہے، وہ معنی وہاں موجود. تو یہ ساری بات واپس پلٹ جائے گی قاطع کے مقتضی اور علت ہونے کی طرف. اچھا، وہ ترخیص مراد ترخیص شرعی یعنی شارع کی جانب سے. ترخیص کس بات میں؟ فعل اقدام والاقتحام. اقدام ایک ہی چیز ہے. فعل اطراف سے مراد یہ ہے کہ آپ اطراف کا اقدام کر سکتے ہیں. اطراف کے اقدام میں مخالفت پائی جاتی ہے، پتہ ہے آپ کو، کیونکہ اس طرف پہ عمل کرو گے تو دوسری کی مخالفت کا احتمال ہے. اس کا اقدام کرو گے تو پہلے والی کی مخالفت کا احتمال، کیونکہ ان دونوں میں سے کوئی ایک حکم ہے. اب پتہ نہیں کہ وہ کون ہے، تو ایک پر عمل کرتے ہیں تو احتمال رہ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ حکم دوسرے والا ہو اور اسی کی مخالفت کا آپ ارتکاب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو شارع نے کیا دیا ہے؟ اب اس مخالفت کا آپ کو ترخیص دے دیا ہے. اطراف کا اقدام کی ترخیص سے مراد یہ ہے کہ حکم واقعی کی مخالفت کی رخصت دے دی ہے. اچھا بھائی، وَمَعَهُ، تو معہو سے پہلے والی عبارت کا اشارہ ہو گیا کس صورت کی طرف؟ جس صورت میں آپ قاط کو بنا رہے ہیں علت، اور علت بنانے کی صورت میں وہ عدم التزام کا اشکال مرتب ہوگا ان کے جریان پر. وَمَعَهُ کی ضمیر جائے گی ترخیص کی طرف. اگر وہاں ترخیص ہے موجود، یعنی معنی ہے موجود. معنی موجود کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قاط کو مقتضی قرار دیا ہے. جب مقتضی قرار دیا تو اس کے موجود ہونے کی صورت میں پھر لا محظور فی ہے، یعنی فی جریان الاصول، اصول کے جریان میں اشکال نہیں آئے گا. فی کی ضمیر آپ اس عدم الزام کی طرف لٹا سکتے ہیں، پھر عدم التزام میں حرمت کا اشکال نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ شارع خود رخصت دے رہا ہے عدم التزام کی تو پھر عدم التزام کے اندر حرمت نہیں رہے گی. جب شارع خود رخصت دے رہا ہے حکم واقعی کی مخالفت کی تو پھر وہ مخالفت حرام نہیں رہے گی. عدم التزام کا دوسرا نام اس التزام کی مخالفت ہے نا. اب بال کے بعد جو ہے ایک اشارہ دے رہا ہے حکم ظاہری کی طرف. وہ حکم ظاہری جو آپ نے اصول کے جریان کے بعد لیا ہے اور اس پہ آپ عمل کر رہے ہیں، فرض کریں کہ وہ حکم جو ہے اس حکم واقعی کے خلاف ہے. کہتے ہیں بال ولا فعل التزام میں بے حکم آخر. حکم آخر یعنی ظاہری، وہ حکم آخری جو اصول کے جریان کے بعد آپ نے لیا ہے، بالفرض اگر وہ حکم واقعی کے خلاف بھی ہو تو بھی اس پہ عمل کرنے میں تمہارے لیے کوئی محظور نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شارع، کیونکہ یہ اس کے مخالف ہے تو اس کی مخالفت کرنے کا شارع نے خود ترخیص دے رکھی ہے. زیادہ سے زیادہ یہی حکم ظاہری اس کے مخالف ہے، تو اس پر عمل کرنے سے اس کی مخالفت لازم آ رہی ہے، اور اس حکم واقعی کی مخالفت کی شارع نے ترخیص دے رکھی ہے. ہاں بھی یہاں تک وہ بات مکمل ہو گئی یا نہ ہو گئی؟
الا ان شان یہاں اب دوسرا اور تیسرا معنی بیان کرے گا، اور میرے خیال تمہارا وقت تمام ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔